سب سے پہلے جو زیادتی عمران خان، بشرا بی بی اور ہمارے آل پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ہو رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا. اگر اس کا، میں کئی دفعہ یہاں اس فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں، اس کا عشر عشیر بھی اگر کسی کے ساتھ ہوا تو یہ پاکستان میں سے کوئی نہیں رہے گا. مجھے پتا ہے یہ پہلے بھی پاکستان سے بھاگتے ہیں اور جب ان کو بھی موقع ملے بھاگ جاتے ہیں. کسی بھائی نے پہلے کہا، اس نے کہا کہ ان کی پاپولیرٹی ہے. پاپولیرٹی سر بزدلوں کی، بھگوڑوں کی نہیں ہوتی، ایماندار لوگوں کی اور بہادروں کی ہوتی ہے. اور یہ پاپولیرٹی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی. کوئی پنڈی سے آ کے نہیں آیا تھا کہ فلاں کا قلعہ مضبوط ہے. یہ پاپولیرٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے اور اس بندے نے ارن کی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. آپ نے کہا تھا یہ برگر پارٹی ہے 2 ہفتوں میں ختم ہوگی. آپ کو کچھ اگر احساس ہوتا، آج 2.5 سال ہو گئے ظلم اور ستم کی آپ نے ایک داستان رقم کی ہے. کوئی ایک غیرت مند بندہ ہے مجھے وہ بتا دے جو اس جگہ سے عمران خان کے ساتھ سہدا ہو. دوسری بات، تیسری بات میں تھوڑی سی اور یہ کرنا چاہوں گا. یہ گلہ کیا گیا کہ عمران خان کے لیے لوگ باہر نہیں نکلتے، عمران خان کے لیے لوگ باہر نہیں نکلتے. سر آپ کو گلہ گلتے پرسستان والا یاد نہیں ہے جب انہوں نے، آج بھی وہ گلہ آپ سے کر رہے ہیں. آپ 250 کی تعداد میں بیٹھے ہیں، انہوں نے گلہ وہاں پہ بھی کیا الیکشن میں کہ آپ میرے لیے کیوں نہیں نکلے تھے. آپ کو کچھ احساس کرنا چاہیے بیفور میکنگ سچ کمنٹس. پنجاب کے عوام، پاکستان کے عوام عمران خان کے لیے پہلے بھی نکل رہے تھے، آج بھی نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی نکلیں گے. آپ کی سارے ظلم و ستم کے باوجود نکلیں گے. کل کسی نے یہاں پہ کہا تھا کہ وہ ایک بچی فوت ہو گئی تھی. مجھے اس بچی کا بہت افسوس ہے جو سیالکوٹ موٹر وے پہ جو حادثہ ہوا تھا. آنیسٹ ٹو گاڈ آئی فیل سوری فار دیٹ فیملی اینڈ فار دیٹ لیڈی. ٹوڈے ایون جو ہوا غلط ہوا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی. سر میں اس فلور آف دی ہاؤس پہ کہوں گا، سانحہ ماڈل ٹاؤن مرید کے میں آپ نے جو ظلم اور قتل عام کیا، اور جو 26 نومبر کو آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا اور ظلم کیا، سر آپ کی نسلوں تک یہ کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. پیپلز پارٹی سر اس ملک کے اندر جو خون ریزی اور جو بربریت اور عوام کے مینڈیٹ کی جو چوری سٹارٹنگ فرام گوادر ٹل کشمیر ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا اس کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان ظلموں سے کبھی بھی بری ذمہ نہیں قرار دے. ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں، کیا ایفرٹ انہوں نے کی ہے. وہ نام جپتے ہیں صوبے کا، اس کا اپنی جمہوریت کا. جو ظلم اور زیادتی یہ جگہ میں ہو رہی ہے، کیا اقدامات ان کے، وزیر اعظم ان کا ہے، حکومت ان کے، صدر ان کا ہے. کس بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سارے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں. سر ان سارے سے بری ذمہ ہونے کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. وہ دن گئے جب لوگوں کو نہیں پتا تھا. سر جس تک 22 کے اندر جب ہماری حکومت گئی ہے، سر لاسٹ فگر 47 ٹریلین پاکستان کے اوپر قرضہ تھا. پچھلے 4 سال میں آپ نے اس کو 81 ٹریلین کر دیا. سر کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ بات کرتے ہیں کہ صرف انڈر پاس آپ کو دے دیے. آپ کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے، میں کسی اور بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ اس ملک کے اندر سے فلو آف کیپٹل ہو رہا ہے. اس نے بات کیا 100 بلین کی، کسی کے کان کے اوپر جوں بھی نہیں کی ہے. سر اس ملک کی معاشی سیکیورٹی، موریلٹی کی تباہی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو 1985 اس ملک کے اندر مسلط ہیں، اور اس ذمہ داری سے کبھی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے. یہ اس کے ذمہ دار ہیں. ہماری تباہی اور بربادی کے یہ 2 جماعتیں اور 2 خاندان ذمہ دار ہیں. ایک فیصلے کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. ایک احتجاج کا ہوا تھا، آپ نے احتجاج کیا. ایک فیصلہ اور بھی ہوا تھا سر وہاں پہ، اور یہ بڑی زیادتی کی گئی ہے. یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوئی یا اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ میں آئی کین بیٹ یو یہ ٹریری کے ساتھ زیادہ ہوئی ہے. کیونکہ کسی نے جو ہم نے کہا تھا، ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پیپر لیس پہ جائیں، بالکل جائیں، لیکن اس کو سڈنلی نہ کہیں. سر یو آر وٹنس ٹو دیٹ کہ اسپیکر صاحب بھی اس بات پہ مانے تھے. پوری ایڈوائزری کمیٹی نے یہ بات مانی تھی. ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر 20 25 30 بنیادی مقصد یہ تھا. میں نے جب وہ ڈاکومنٹ نکالے ہیں، آپ یقین کریں سر پوری کوشش کی گئی ہے کہ کسی ممبر کو اس ڈاکومنٹ کی جو بجٹ آیا اس کی سمجھ ہی نہ آئے. لیکن ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور چند ایک چیزیں ہم نے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے اندر، اس ساری آپ کی تگودوں کے باوجود کہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ اس بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر کیا ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو کھول کے رکھیں گے. اگر آپ کو سر یاد ہو، یہاں بہت غصے میں آ جاتے ہیں آنریبل منسٹر. یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اسپیکر صاحب نے 1.5-2 سال پہلے بنی تھی، کہ جو روڈز کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، بہت وعدے کیے گئے تھے، دعوے کیے گئے تھے کہ ہم جو ہے یہ ویٹ کنٹرول کریں گے. ایک کمیٹی بنی، 1-2 میٹنگ ہوئی، ریزلٹ 0 سر.
آج بھی جتنی بھی چھوٹی روڈ ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں اوور لوڈنگ کی وجہ سے، کوئی رزلٹ اس کا نہیں نکلا۔ ڈاکومنٹ کے اندر ایک جو بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، یہ جو مڈ ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے اس کے اندر 20 جو اس جو کور کر رہا ہے اس ٹائم فریم کو 26-29 کو، ایک سکیم ہے، اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہی وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی۔ اگر کسی کو شک ہے تو یہ آنریبل منسٹر بیٹھے ہیں وزیر خزانہ، یہ دیکھ لیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کون سے وزٹ ہیں کہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کی سکیم نہ ہو اور آپ 27, 28, 29 کا تھرو فارورڈ کیسے بتا سکتے ہیں؟ مجھے یہی نہیں پتا اس ڈاکومنٹ سے کہ یہ سکیم 100 ملین کی ہے، 200 ملین کی ہے۔ آپ نے اس سال اس کے لیے پروجیکٹڈ جو ایلوکیشن ہے وہ 50 ملین کی ہے۔ آپ نے آگے جو تھرو فارورڈ کیا، مجھے یہ تو بتائیں کہ اس کی اوورآل کاسٹ کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ ہمیں لا علم رکھنے کے لیے پنجاب کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو اور اس ہاؤس کو لا علم رکھنے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے۔ سر اس طرح کی چیزیں نہ کریں، حکومت کی اس کے اندر سبکی ہو رہی ہے اور کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ فگر اس کو جو انفولڈ نہیں کر سکیں گے، اس کی یہ بھول ہے کہ 2024-25 میں سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ 1117 سکیمیں لی اور جو تھرو فارورڈ اس وقت تھا، میں تھوڑا سا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فجنگ ہو کیا رہی ہے، کیوں پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ 1117 سکیمیں تھی 2024-25 میں اور اس وقت جو تھرو فارورڈ تھا وہ 198 بلین کا تھا۔ 2025-26 کے اندر سر نئی سکیمیں 314 انٹروڈیوس ہوئی اور ٹوٹل 571 سکیمیں تھی اور اس سال بھی تھرو فارورڈ 175 بلین تھا۔ اب 26-27 جو نیکسٹ ایئر ہے سر، اس کے لیے بھی 1260 سکیمیں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور اس کا بھی تھرو فارورڈ جو ہے وہ تقریباً 200 بلین ہے، جبکہ اس سال ٹوٹل ایلوکیشن جو سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کی جو میں ڈاکومنٹ کھنگال سکوں اس میں 74 یا 73 بلین ہے۔ مجھے یہ سمجھ بالکل نہیں آ رہی ہے کہ آپ کا ابھی پیچھے 200 بلین رہتا ہے، 150 بلین وہاں پہ رہتا ہے اور 200 بلین کا آپ آگے تھرو فارورڈ کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ سکیمیں کہاں سے آسمان سے پوری ہو رہی ہیں؟ یہ سکیمیں آپ 50 کروڑ خرچ کر کے اربہ روپے جو ہے اور وہ تباہ و برباد وہاں پہ کر رہے ہیں۔ کون سی پالیسی ہے یہ جس وقت ڈپارٹمنٹ کے سی این ڈبلیو والے آ کے ضرور بتائیں صحیح ہمیں کہ یہ کس پالیسی کے تحت آپ اتنا تھرو فارورڈ کریٹ کر رہے ہیں؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے شاید یہ آخری بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے کہ اس کے بعد اگلی حکومت جانے اور ان کا کام جانے۔ ہماری ایک روڈ ہے، میں 36 دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں، آج تک نہیں کمپلیٹ ہو سکی۔ 4 ارب روپیہ، آپ بے شک لاہور کو 400 ارب روپیہ دیں، اس کے نقصانات ہیں۔ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ آج صرف صوبہ سرائکی والے جو ہیں وہ صوبہ مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کی یہی کرتوت لاہور کے رہے تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں یہ جو نارتھ والے وہ بھی اپنا صوبہ علیحدہ مانگیں گے۔ اس وقت ہمارے وہ جو روڈ ہے سر وہ ایک درد سر بنی ہوئی ہے اس وقت سر۔ 4 ارب روپے کی بات ہے، نہیں دیا جا رہا، وہ نہیں ہوگا، ایف ڈبلیو نے کام نہیں کرنا۔ اس کا ایک اور نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ روڈ سب سٹینڈرڈ بن رہی ہے، بیکاز جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں، آپ بھی سر نیچے کر لیتے ہیں اور سب ٹینڈر کام ہو رہا ہے۔ دوسری بات میں تھوڑی سی اور کرنا چاہوں گا، اس سارے 74 ارب کے پروجیکٹ میں ضلع جہلم پورے کو، میری کانسٹیچوئنسی میں تو 1 روپے کے لیے بھی اگر کوئی بلاک ایلوکیشن سے کوئی پروجیکٹ ہے تو ہے، مجھے اس کا نہیں ہے۔ ٹوٹل 2 پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں پورے ضلع جہلم کو سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ان کی ٹوٹل ویلیو ہے تقریباً 1400 ملین اور جو اس سال ایلوکیشن ہے وہ 110 ملین ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سر ارادہ کیا ہے، ضلع جہلم کو کیوں یہ اتنا پیچھے نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ اب ناؤ کمنگ اوور ٹو دی ہیلتھ، جس کی اتنی ٹرمپٹڈ بات ہو رہی ہے سر، ہیلتھ کے اوپر سر میں نے پچھلی دفعہ بھی بات یہاں پہ کی، ٹوبھا ٹراما سینٹر ہے، وزیر صحت یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کوئی مہینہ پہلے مجھے ایشورنس کرائی کہ انشاءاللہ 30 جون کو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ میں نے ان کو کہا تھا یہ نہیں ہوگا، ابھی تک وہ ٹراما سینٹر صوبہ کا کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ باقی جتنے مسائل ہیں صحت کے وہ ہم نے بہت پہلے سن لیے۔ Now coming on to the education sir، میری پوری کانسٹیچوئنسی میں سر 3 ایسوسیٹ کالجز ہیں، ایک بھی ڈگری کالج نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں پہ یہ جو 700 یا 20 ارب روپیہ ہے یہ ایجوکیشن کا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہاں لگ رہا ہے۔ کم از کم ضلع جہلم اور میری کانسٹیچوئنسی اور تحصیل پنڈ دادر خان is the most neglected as far as the government investment on the education and health is concerned۔ اس کے ساتھ ہمارا البیرونی کالج ہے، وہاں پہ اس کے ایک زمین کا تنازع بنا ہوا ہے، حکومت اس کے اوپر بھی محکمہ سویا ہوا ہے۔ جب ایک زمین اس کالج کی ہے تو اس پہ پرائیویٹ، اگر وہ زمین کالج کی ہے تو وہ زمین کیوں نہیں کالج کو دی جا رہی، وہ کیوں پرائیویٹ لوگوں کو دی جا رہی ہے؟ اگر ان کی ہے تو میں یہاں پہ ڈیمانڈ کروں گا منسٹر صاحب سے کہ کائنڈلی اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ ایک بہت بڑا معاشرتی اور وہاں پہ امن کا ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ INP کے ساتھ میری تھوڑی سی گزارش ہے، جو اریگیشن اینڈ پاور والے ہیں، جلال پور کینال بن رہی ہے،
बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह दिस विल चेंज द फेट ऑफ द एरिया। लेकिन इशू ये हो रहा है सर कि जो लोकल लोगों के मसाइल हैं, और खास करके जो एक साइड के रहने वाले हैं, जब वो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो वहां उनके लिए मसाइल हैं। 2-3 दिन पहले इलाका गरीबवाल में भी वहां पे महकमे के लोगों का और लोकल लोगों का काफी तनाजा खड़ा हो गया, जिसकी वजह से काफी मसाइल पैदा हुए। सर इस बजट के ऊपर आप यकीन करें, इतना बोलने को है और इतनी नेगेटिविटी है इसके अंदर कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये बजट बनाया क्यों गया है। वाइंड अप करें ब्रिगेडियर साहब, वाइंड अप करें प्लीज। सर मैं 2 मिनट थोड़ी सी और बात करूं। 15 मिनट हो गए हैं ब्रिगेडियर साहब। किसान के ऊपर बहुत बात हो चुकी है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। यहां पे सर हेडलाइन चली कि हमने कॉटन जो फीस है वो खत्म की है। किसी ने पता किया सर वो कॉटन फीस कितनी है? इतना एहसान किया गया, वो सर 122 मिलियन रुपए हैं, 12.2 करोड़ रुपए बनते हैं। जबकि आपने वाटर रेंट इस साल का किसान से जो है वो तकरीबन 50 अरब रुपए का इकट्ठा किया है। सर ये बजट जो है इसके अंदर मैं एक थोड़ी सी और आपकी हल्की सी जो आपसे इजाजत चाहूंगा सर। टेप्टा के लिए पिछले साल एक बहुत टेक्निकल इंस्टीट्यूट है हमारा, और इट इज द बैकबोन ऑफ द जो टेक्निकल स्किल्स के लिए, उसके लिए आपने तकरीबन 11.3 बिलियन रखे। आपने रखे जरूर होंगे, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसके अंदर इस साल 0 है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मिस प्रिंट है, ये केयरलेसनेस है, ये जानबूझ के किया गया है। चाइना का एक शहर है सर चिंगपोंग, उसकी आबादी है अबाउट 32 मिलियन। आपको पता है सर उसकी जीडीपी क्या है? इट इज $450 बिलियन। 32 मिलियन पीपल, आपकी जीडीपी है $450 बिलियन। मैं एक छोटे से एक शहर की बात कर रहा हूं। ये जो कहते हैं ना हमने इस मुल्क को पतरी कहां से कहां पहुंचा दिया है, हमारी टोटल जो जीडीपी है दिस इज $407 बिलियन। कौन जिम्मेदार है सर इसका? ये वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने तबाही की बुनियाद इस मुल्क पे रखी थी। जब महकमा खजाना उनके पास 1985 में उनको दिया गया था, इसका हिसाब इस कौम को जरूर देना। हम मांगेंगे आपसे। आप क्या समझ रहे हैं कि ये सिर्फ आप सड़कें और दे के और अपना कमीशन बना के और आप भाग जाते हैं यहां से, और आप समझते हैं कि हमें पता नहीं है?